سورۃ الانعام آیت نمبر 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین۔ وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ فَكُلُوا فا کا معنی ہے پس، کلو کا معنی ہے کھاؤ۔ فَكُلُوا پس کھاؤ، مما جو، من معنی سے، ما معنی جو، مما اس میں سے جو، ذکر معنی ذکر کیا جانا، یاد کیا جانا، مما اس میں سے جو، ذکر یاد کیا جائے، اسم اللہ، اسم کا معنی ہے نام، اسم اللہ اللہ کا نام، یعنی اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، علیہ اس پر، ان کا معنی ہے اگر، کنتم ہو تم، ان کنتم اگر ہو تم، بآیاتہ اللہ کی آیتوں پر، بمؤمنین ایمان والے، ان کنتم اگر ہو تم بآیات اللہ کی آیتوں پر مؤمنین ایمان والے۔ وما یہ سوالیہ لفظ ہے، وما اور کیا ہوا، وما اور کیا ہوا، لکم تم کو، وما لکم اور تم کو کیا ہوا، اللہ تأکلوا کہ تم نہیں کھاتے ہو، مما اس میں سے، ذکر اسم اللہ ذکر کیا گیا اس پر اللہ کا نام، تمہیں کیا ہوا کہ تم اس کو نہیں کھاتے ہو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، علیہ اس پر، وقد یقیناً، فصل من تفصیل سے وضاحت کے ساتھ، وقد فصل اور یقیناً تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، ما جو، حرم حرام تھا، علیکم تم پر، الا مگر، مستررتم مانا محتاج ہونا، مجبور ہو جانا، الا مگر، مستررتم کہ تم محتاج ہو جاؤ، مجبور ہو جاؤ، الہ اس کی طرف، کہ مجبوری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حرام کھانے کی بھی اجازت دی ہے، کہ اگر ایک آدمی زیادہ مجبور ہے، موت کی حالت میں ہے، تو اس کو حرام کھانے کی بھی اجازت ہے، الا مستررتم الیہ۔ وَإِنَّ اور بے شک، کثیراً بہت زیادہ، لَيُضِلُّونَ یضلون گمراہ سے، لَيُضِلُّونَ ضرور گمراہ ہوتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ احوا معنی خواہشات، بِأَهْوَائِهِمْ اپنے خواہشات کے ساتھ، بغیر علم علم کے بغیر، ان ربک بے شک تیرا رب ہوا وہ اعلم خوب جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، بالمعتدین، معتدین معنی زیادتی کرنے والے،
وہ عالم وہ خوب جانتے ہیں بالمعتدین زیادتی کرنے والوں کو. وَذَرُوا اور چھوڑ دو. وَذَرُوا ظاہر الاسم، ظاہر معنی ظاہر سامنے، ظاہر الاسم سامنے گناہ، وَبَاطِنَهُ اور چھپے ہوئے گناہ. ان الذین بے شک وہ لوگ یکسبون معنی کسب کرنا یعنی کرنا، اسم کیا ہوتا ہے گناہ. ان الذین بے شک وہ لوگ یکسبون جو کرتے ہیں الاسم گناہ. سیجزون سین کا کیا معنی ہے ان قریب، سین کا معنی ہے ان قریب. یجزون جزا سے بدلے سے، سیجزون ان قریب ان کو بدلے دیا جائے گا. بما اس وجہ سے کانوا یقترفون جو وہ کرتے تھے. فکلوا پس کھاؤ، مما اس میں سے جو ذکر یاد کیا جائے، اسم اللہ اللہ کا نام علیہ اس پر، ان کنتم اگر ہو تم بآیاتہ اللہ کی آیتوں پر یؤمنین ایمان والے. وما لکم اور کیا ہوا تمہیں اللہ تاکلوا کہ تم نہیں کھاتے مما اس میں سے ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. وقت اور یقیناً فصل تفصیل سے بیان ہوئے لکم تم کو ما حرم علیکم جو تم پر حرام ہے، الا مگر مسرتم الیہ جس کو تم محتاج ہو جاؤ مجبور ہو جاؤ. وان اور بے شک کثیراً بہت زیادہ لوگ لیضلون گمراہ ہوتے ہیں بأہوائہم اپنے خواہشات کی وجہ سے، بغیر علم علم کے بغیر اپنے خواہشات پر چلتے، علم ان کے پاس ہوتا نہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں. ان ربک بے شک تیرا رب هو عالم وہ خوب جانتا ہے بالمعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو یعنی زیادتی کرنے والوں کو. وذروا اور چھوڑ دو ظاہر الاسم ظاہری گناہ، و باطن و چھپو ہوئے گناہ. ان الذین بے شک وہ لوگ یکسبون الاسم جو گناہ کرتے ہیں، سیجزون ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا، بما کانوا یقترفون جو وہ کرتے ہیں. آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے حلال اور حرام کا ذکر کیا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. حلال وہ ہے جس پر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی وہ حلال جانور جو پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے تو اس کو کھایا کرے، اگر آپ ایمان والے تو وہ کھایا کریں. اور فرمایا کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیا گیا ہے تو آپ اس کو کیوں نہیں کھاتے. اور فرمایا کہ تفصیل سے آپ کو حرام و حلال پہلے بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ پر حلال ہے یہ حرام ہے، سورہ مائدہ میں اور صورتوں میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے. تو فرمایا کہ آپ کو حلال اور حرام کا ذکر بیان کر دیا گیا ہے سوائے اس کے کہ تم محتاج ہو جاؤ. یعنی اگر محتاج ہو جائے، مجبور ایک آدمی ہے محتاج مجبور ہو جائے، اس کے پاس کچھ بھی حلال کھانے کے لیے نہیں ہے تو اس کو زندگی بچانے کے لیے حرام کھانے کی بھی اجازت ہے. تو الا مسرتم الیہ یہ فرمایا. اور اس کا ذکر مختلف صورت میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، دوسرے پارے میں ہے، سورہ مائدہ چھٹے پارے میں ہے، اور اس سے آگے بھی آ رہا ہے اسی سورہ انعام میں اور سورہ نحل میں ہے، مختلف صورتوں میں اس کا ذکر ہے. تو فرمایا کہ اگر تم مجبوری کی حالت میں ہو تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ خواہشات کی وجہ سے اپنے آپ کو گمراہ کر دیتے، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی پر چلتے ہیں علم کے بغیر اپنے خواہشات کے پیچھے تو گمراہ ہو جاتے ہیں. اور اللہ ایسے لوگ کو جانتے ہیں جو زیادتی کرنے والے. فرمایا کہ لوگوں ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، کہ جو ظاہر ہے اس کو بھی گناہ، باطنی سب کو چھوڑ دو. اور وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں تو اللہ ان سے حساب کتاب کرے گا، ان سے پوچھا جائے گا ان اعمال کی وجہ سے جو کرتے تھے. صدق اللہ العظیم.